نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، یہ ذو الحجہ کے ایام ہیں۔ مسلمان اس مہینے میں ایک عظیم الشان سنت کو ادا کرتے ہیں جسے قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی کے مسائل کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قربانی کے جانوروں کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تحقیق کرتا ہے تاکہ اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ قربانی کے حوالے سے چند ایک باتوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ قربانی کا عمل ایک قدیم عمل ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے قربانی کا عمل چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مِن نَبَأِ ابْنِ آدم، ان کے اوپر آپ آدم کے دو بیٹوں کی خبر کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ جب دونوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔
جس کی قبول نہیں ہوئی وہ دوسرے سے کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے ضرور ضرور قتل کر دوں گا، اور جس کی قبول ہوئی وہ کہنے لگا انما یتکبر اللہ من المتقین، اللہ احکم الحاکمین صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قربانی اس امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ہر امت میں قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نے بھی قربانی کی تھی، اور ہر امت کے اندر قربانی کا وجود تھا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جب انہیں اس بات کا حکم دیا تو باپ اور بیٹا، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا تھا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی کمال اطاعت کا نمونہ لوگوں کے لیے پیش کیا ہے کہ لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم نے اپنے نبی کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا کہا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ زیادہ ہے، اس کی شہرت زیادہ ہے، ورنہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی امتوں کے اندر قربانی موجود تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر قربانی موجود تھی۔ اس امت کے اندر بھی قربانی ہے۔ قربانی کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، احادیث میں یہ بیان ہوا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے قربانی کے مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار ہے۔ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ اپنے معبودوں کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے قربانی کا امر رکھ دیا، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ان جانوروں کے اوپر، ان پالتو جانوروں کے اوپر اللہ رب العزت کا نام بلند کریں۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، مسلمان توحید والے، عقیدہ توحید والے اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، اس کو لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر پکاریں، اللہ کا نام اپنے جانوروں پر ذبح کریں۔ یہ مقصد ہے ہر امت کے لیے قربانی رکھنے کا، اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار۔ جس طرح کہ سورہ الکوثر کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کروائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں، اولاد کثیر عطا کی ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں۔ فصل لربک وانحر، تو چونکہ ان بھلائیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو لہذا آپ صرف ایک اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور ایک اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ قربانی، نماز، ہر چیز ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری زندگی، میرا مرنا، سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کا مقصد، ایک مقصد یہ ہے عقیدہ توحید کا پرچار، جانوروں کو ذبح کرتے وقت صرف اور صرف ایک اللہ کے نام کو پکارنا۔ لوگ غیر اللہ کے لیے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، مزاروں پر، درباروں پر لا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، اسی پاک پتن کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے جن کے نصیب میں قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے جاہل اس قسم کے ہیں کہ قربانی نہیں کریں گے، جانور سنبھال کے رکھیں گے کہ میں نے میلے کے اوپر دربار پہ جا کر جانور ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کے لیے، عقیدہ توحید والوں کے لیے یہ امر رکھا ہے
کہ وہ اس بات کا عملی ثبوت دے کہ ان کا سارا کچھ ان کے رب کے لیے ہے، ان کی قربانی، ان کی نظر و نیاز، ان کا چڑھاوا، ان کی نماز، ان کی زندگی، ان کی موت، سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے عملی ثبوت کے لیے وہ اپنے جانوروں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ساری دنیا کے اندر مسلمان اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا مقصد تقویٰ کا حصول بھی ہے۔ جس طرح جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر لازم کی ہیں، ان کا مقصد لوگوں کو متقی پرہیزگار بنانا ہے، اللہ رب العزت کی بات کا ماننے والا، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے والا بنانا ہے۔ قربانی کا عمل بھی اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ احکم الحاکمین کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین تک پہنچنے والی چیز تمہارا تقویٰ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم متقی کتنے ہو، پرہیزگار کتنے ہو، تم میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی بات کتنی ماننے والے ہو۔ بے عیب جانور ذبح کروانے سے مقصود اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی بندہ ہر بات کو مانے، اور اللہ کو کیا پسند ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت جس طرح بے عیب جانور ذبح کیا جائے، اسی طرح انسان اپنے آپ کو اس طرح بنائے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہی نمونہ پیش کرتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم سے کہا آپ فرما بردار بن جاؤ، مطیع بن جاؤ، اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ کہا کہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو جس جس بات کا حکم دیا، منو ان ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس بات کو پورا کیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا کہا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے کہ بندے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، وہ اپنے معاملات کو اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق ڈالنے والا بن جائے، اپنے وجود کے اوپر اللہ کی شریعت کو نافذ کرے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ پر شریعت کو مقدم رکھے۔ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ احکم الحاکمین کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کا کہا ماننا، تقویٰ کا حصول، یہ قربانی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقاصد ہے۔ قربانی کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قربانی آیا کہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے تھے آپ روٹین کے ساتھ قربانی کرتے تھے، اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، لہذا ہر وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہی بات ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھی گئی تھی کہ کیا قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعدہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی تھی اور ان کے بعد مسلمان بھی، صحابہ بھی یہ قربانی کرتے رہے ہیں، لہذا ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی طاقت ہے، قربانی لے سکتا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، مقروض ہے، قربانی لے ہی نہیں سکتا، وہ ٹھیک ہے، نہ کرے، لیکن ہر وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے دیگر چند ایک باتوں کا خیال بھی رکھیں۔
بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل، ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے، ویسے تو نیت اللہ احکم الحاکمین جانتا ہے، لیکن ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ قربانی ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں بھی قربانی والے دن، عید والے دن گوشت ہونا چاہیے، ہم دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں، ہمارا جانور دوسرے کے جانور سے بڑا ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں سوچ کے وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اگر ان کے دیگر معاملات کو دیکھا جائے، نماز کو اور دیگر معاملات کو دیکھا جائے، تو اس حوالے سے بالکل وہ صفر ہوتے ہیں، لیکن قربانی کے عمل میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قربانی سے اہم ترین چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، ان کی توجہ نہیں ہوتی، سارے کا سارا دھیان ان کا قربانی کی طرف ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دین اسلام کے اندر قربانی ہی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو قربانی کے لیے سب سے بنیادی چیز نیت کا درست ہونا ضروری ہے کہ قربانی بندہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کے کرے، شریعت کا حکم سمجھ کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں ثواب کی امید نیت سے قربانی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، اور جو بھی عمل کرتے وقت بندے کی نیت ہے اسی کے حساب سے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کا عمل بالکل اللہ احکم الحاکمین کے ہاں رائے گاں چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تَحَامَةٍ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، میں اپنی امت کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ احکم الحاکمین انہیں ہوا میں ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیں گے۔ فرمایا حالانکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری طرح عمل کرنے والے ہیں، لیکن قصور کیا ہے؟ ظاہر میں اچھے ہیں، باطن میں اچھے نہیں ہیں، دکھنے میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کا باطن درست نہیں ہے، اور یہ چیز نیت کی خرابی پر دلالت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی بات بیان کی کہ سب سے پہلے 3 بندوں کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور تینوں کے تینوں بندے وہ ہوں گے جو چوٹی کا عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والا، شہادت پیش کرنے والا، عظیم الشان عمل ہے۔ شہادت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ، اس کا محل دکھا دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جن 3 بندوں سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک یہ شہید بھی ہوگا جس کی نیت میں فطور ہوگا، جس کا مقصد ریاکاری تھا، دکھاوا تھا، شہرت تھی، اپنی بہادری کو ظاہر کرنا تھا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن جن 3 بندوں سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو خرچ کرنے والا ہوگا لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ دین کا علم، دین کا عالم، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن جن 3 بندوں سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک دین کا عالم، قاری وہ بھی ہوگا، اور ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکنے کی وجہ کیا ہوگی؟ اخلاص کی کمی، نیت کا فطور۔
تو کسی بھی عمل کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اگر بندے کی نیت درست ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جائے اس کو شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے. شہداء کا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ نیت کے درست ہونے کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے. یہاں پر 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا گیا ہے. کیوں؟ عظیم الشان عمل کرنے والے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو شہداء کا مقام اور مرتبہ مل گیا. ان تینوں نے بہت کچھ کیا لیکن جہنم میں چلے گئے. اس لیے سب سے بنیادی چیز قربانی کرتے وقت نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے. دکھاوا، ریاکاری، میرا جانور بڑا، میرے گھر میں قربانی ہونی چاہیے، میں دوسرے کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں؟ قربانی والے دن سارے قربانی کریں گے، ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. اس مقصد کے لیے قربانی لیں، موٹی تازی لیں، اچھا جانور لیں، لیکن نیت مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تقویٰ کا حصول ہونا چاہیے. اسی طرح قربانی کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، سارا سال 2 نمبری کرتے ہیں، حرام کی کمائی کرتے ہیں، سودی معاملات ہوتے ہیں ان کے، رشوت کی کمائی کھانے والے ہوتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو انہیں ذمہ داری دی جائے، جو عہدہ مل جائے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں. ایسا شخص جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر اس کا رزق، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اپنی بارگاہ میں صرف اور صرف پاک اور حلال کمائی قبول کرتا ہے. حرام کا کیا ہوا صدقہ خیرات، حرام کی کمائی سے کی ہوئی عبادت، اللہ احکم الحاکمین اس کو قبول نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں گیا ہے اور وہاں پر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کی کمائی حرام کی ہے. جب حرام کی کمائی سے کیا ہوا حج عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو وہ عبادت جس کا تعلق ہی مالی عبادت کے ساتھ ہے، قربانی مالی عبادت ہے، وہ مالی عبادت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے محترم بھائیو، یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کرنے والے کا رزق، اس کی کمائی حلال کی ہو. حرام کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ، قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اللہ بڑا غیور ہے، اپنی بارگاہ میں صرف اور صرف وہ چیز قبول کرتا ہے جو پاک ہو، صاف ستھری ہو، حرام کی اس میں آمیزش نہ ہو، حلال کی کمائی سے کمایا ہوا رزق ہو. اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو. ہمارے ہاں جس طرح کہ میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ لوگ قربانی کے ایام میں بڑی فکر کرتے ہیں قربانی کی. ہر بندہ جو مسجد میں بھی کبھی بھی نہیں آتا وہ بھی قربانی کے عمل کو ضروری سمجھتا ہے، بڑھ چڑھ کے قربانیاں خریدتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تحقیق بھی کرتا ہے، تصویریں بھیج کے تسلی کرتا ہے کہ یہ جانور کے کان پہ تھوڑا سی خراش آ گئی ہے، قربانی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ میں نے کہا اس سے بڑی بڑی باتیں موجود ہیں. قربانی کرنے کے لیے صرف اور صرف جانور کا عیب سے پاک ہونا کافی نہیں ہے، قربانی کرنے والے میں بھی کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں. اس کی نیت میں اخلاص ہو، اس کا رزق حلال کا ہو، اور اس کا نمازی ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، بالکل اس سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں.
حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہم ان منافقوں کو مسلمانوں والے حقوق دیتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کو مسلمان اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ فمن ترک فقد کفر، ان میں سے جو شخص بھی نماز کو چھوڑ دے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس نے کفر کیا۔ واضح فرمان ہے، فرمایا ہم ان منافقوں کو مسلمانوں والے حقوق دیتے ہیں صرف اور صرف ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ ہمارا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے ان کے نفاق کا پول کھل جائے گا۔ اور فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک عبد کے درمیان، ایک بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ بلکہ اگر آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا بین العبد والکفر، بندے اور کفر کے درمیان، گویا کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا نہیں ہے اس کو بندہ ہی کہا نہیں گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ہی شمار نہیں کیا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، اگرچہ سارے کے سارے انسان اللہ کی مخلوق، اللہ کے ہی بندے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے والا حدیث کے اندر اس کو یہ بات اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے بندے کا لفظ بولا جائے کہ وہ بھی بندہ ہے۔ نماز ایک بنیادی چیز ہے۔ عرب کے بہت سارے علماء کے اس کے اوپر فتوے موجود ہیں، ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ بے نمازی کافر ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے اور اسلام میں داخلے کی شرط قرار دیا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، نماز قائم کریں، تمہارے دینی بھائی بنیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اور حوض کوثر کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھ کر لوگوں کے امتی ہونے کو پہچانیں گے وہ بھی نماز ہے۔ پھر میں حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا، اپنی امت کے لوگوں کو خود پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا رسول وہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے میرا امتی ہے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت والے دن اس طرح آئیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا میرا امتی ہے، میں نے پانی پلانا ہے۔ اب جو شخص نماز پڑھتا نہیں، مسجد میں آتا نہیں، اس کو نماز کی فکر نہیں، اذان سنتا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس کے ہاں برابر ہے۔ فرمایا میں وضو کے نشان سے پہچانوں گا، جو بندے وضو کرتے ہیں ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ انہی بنیادوں پر، انہی احادیث اور قرآن کے آیات کی بنیاد پر ابن باز، شیخ صالح بن عثیمین اور دیگر عرب کے علماء کے یہ فتوے موجود ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ، بہت بڑے یہ مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، فوت ہو گئے، ان کا فتویٰ تھا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے۔ اسی طرح ابن عثیمین کا بھی فتویٰ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے سعودی عرب کے، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی تو دور کی بات، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ اب ذرا تھوڑے سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال رکھا ہے۔ ایک بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اگر وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ قرآن میں حلال قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، وہ کوئی جانور ذبح کر دے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی کرے تو اس کے ہاتھ کی ہوئی قربانی جائز، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ پھٹے پر گوشت کرے، اگر بے نمازی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ ان سے بھی بڑا بدبخت ہے، کیونکہ وہ لوگ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ ایک بندہ مسلمان ہوا ہی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہی نہیں، کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے۔
شریعت اسلامیہ ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتی کہ ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا آپ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، شریعت اسلامیہ یہ نہیں کہتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور پھر ایسا عمل کرتا ہے جو کلمے کے مخالف ہے، شریعت کے واضح احکامات کے مخالف ہے، اور ایسا عمل کرتا ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس بندے کی سزا قتل ہے، وہ مرتد ہے۔ اس کی بنیاد وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اس کا ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہود و نصارہ سے بھی خبیث عمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، اور اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو گیا، گویا کہ یہ مرتد ہو گیا۔ اس قدر سخت ان کا اس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں، بلکہ آپ چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ ٹھیک ہے ان میں ہزار خرابیاں ہوں گی لیکن ان کی مسجدیں آباد ہیں، ان کی مسجدیں آباد ہیں۔ اور ہمارے ہاں مساجد کے اندر وہی چند ایک لوگ ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے بس، جبکہ ان کے علماء نے وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ صرف کلمہ بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، عقیدہ توحید ضروری نہیں ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ نماز ایمان کا، دین کا ستون ہے، اس کا رکن ہے، یہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے، اس کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے، اس سے کسی بندے کے کافر اور مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ عقیدہ دل کا فعل ہے اور نماز اس کا عمل ہے جو اس کے عقیدے کو بتاتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علماء نے اس طرح کے ان کے فتوے موجود ہیں اور اس وجہ سے ان کی مساجد آباد ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے، بس کلمہ پڑھ لو، جو اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، بس اس کے جنتی ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ تو محترم بھائیو، قربانی کے عمل کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے، ان فتاوی جات کو سامنے رکھیں اور قرآن احادیث کی ان نصوص کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کا نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ نمازی نہیں ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لہذا اس کو توبہ کرنی چاہیے، 5 وقت کا نمازی بننا چاہیے، قربانی کرے، اللہ پھر اس کی قربانی قبول کرے گا۔ اسی طرح قربانی کے لیے قربانی کے جانور کے حوالے سے چند ایک چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور دوندا ہونا چاہیے، لا تذبح الا مسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرو جو مسنہ ہو، دوندا ہو، جس کے آگے دودھ والے 2 دانت گر چکے ہوں، ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو نہ ملے، کسی کے پاس پیسے کم ہے، وہ مسنہ نہیں لے سکتا ہے، یا جانوروں کی کمی ہو گئی ہے، دوندا جانور نہیں مل رہا، تو اس صورت میں بھیڑ کا زان، چیرا، اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس صورت میں وہ بھیڑ کا بکرا، بھیڑ کا بچہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں آپ۔ بصورت دیگر کوئی بھی جانور ہے اس کا مسنہ ہونا، دوندا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے عیوب کے متعلق بہت زیادہ سوال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 عیب جس جانور کے اندر پائے جائیں گے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک عیب یہ بیان کیا، العورہ البین عورھا، وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو کہ یہ کانا ہے، اور مسعود واضح پتہ چلتا ہے کہ جانور کانا ہے، بہنگا ہے، کانا ہے، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اسی طرح المریضۃ البین مرضھا، وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کا بیمار ہونا بالکل واضح ہو۔ اسی طرح الارجاء البین ارجھا، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا لولا جانور جس کا لنگڑا لولا ہونا بالکل واضح ہے۔ اور اس طرح بڑا جانور جو اتنی بڑی عمر کا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں میکھی نہ ہو، بالکل لاغر ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ 4 عیب ایسے ہیں، کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اسی طرح لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، مریض جس کا مرض بالکل واضح ہو، اس کو پتہ چلے کہ اس کو خارش پڑی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی بالکل واضح بیمار ہے، پتہ چل رہا ہے، اور اسی طرح بوڑھا جانور اور اس کی ہڈیوں میں میکھی نہیں ہے، اس کو صحیح چلا ہی نہیں جا رہا اس سے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آنکھ کو اور کان کو بغور دیکھ لیا کریں۔
قربانی کرتے وقت آنکھ کان میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، کان پھٹا ہوا چیرا ہوا، اور آنکھ میں کوئی اس کے علاوہ ایک تو واضح کانا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عیب ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ اب دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ شیخ صالح بن عثیمین جو کہ بہت بڑے، میں نے بتایا کہ عالم دین تھے، مفتی اعظم تھے، وہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ یہ چار عیب تو اس طرح کے ہیں کہ جس جانور کے اندر بھی ہوں گے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کان میں کوئی چھوٹا سا سوراخ ہے، پھٹا ہوا ہے، چیرا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے جانور کی قربانی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے، اکمل افضل یہ ہے کہ اس طرح کا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، کان میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیرا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے جانور کی قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ چار عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے، اس سے اگر کم عیب ہے، کوئی چھوٹی چیزیں ہیں اس سے اگر وہ پائی جاتی ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی جانور میں ہیں قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ تو اسی طرح ان ایام کے اندر جو ذوالحجہ کے ایام ہم گزار رہے ہیں یہ بھی بڑے قیمتی ایام ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر کے جتنے بھی ایام ہیں یہ 10 دن ذوالحجہ کے شروع والے 10 دن سال بھر کے باقی تمام ایام سے افضل ہیں۔ پورے سال کے اندر کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جو ان 10 دنوں کا مقابلہ کرتے ہوں۔ ان 10 دنوں کے اندر بندہ جو بھی عمل کرے گا وہ باقی سال کے باقی تمام دنوں سے وہ عمل افضل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد بھی اس طرح نہیں ہے؟ فرمایا جہاد بھی اس طرح نہیں ہے۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور دونوں چیزیں اس نے قربان کر دیں، یہ عمل ایسا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں ہو یا باقی دنوں میں ہو، یہ عمل برابر ہے۔ بعض لوگوں کو اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ اس کا اور ہی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کریں وہ باقی تمام دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ یہاں پر کسی بھی عمل کا اسی کی جنس کے عمل کے ساتھ تقابل بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک عمل ان دنوں میں کرتے ہیں وہی عمل باقی دنوں میں کرتے ہیں تو باقی سال کے تمام ایام میں کسی بھی دن میں عمل کر لیں، ان دنوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بیان ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں فرض پڑھیں، ان دنوں میں نفل پڑھیں، باقی دنوں کے فرضوں سے افضل ہو جائیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان دنوں میں 10 روپے خرچ کرتے ہیں اور باقی دنوں میں 1 لاکھ خرچ کر دیں، آپ کے 10 روپے 1 لاکھ سے افضل ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں فرض پڑھیں، ان دنوں کے فرض باقی دنوں کے فرض سے افضل ہیں، ان دنوں کے نفل باقی دنوں کے نفلوں سے افضل ہیں، ان دنوں کا جہاد باقی دنوں کے جہاد سے افضل ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے، فرمایا شہادت کا عمل ایسا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں گیا، اپنی جان بھی قربان کرایا، اپنا مال بھی قربان کرایا۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہو یا باقی دنوں میں یہ عمل ہو، یہ عمل اس کا اجر و ثواب برابر ہے۔ شہادت کا عمل ایسا ہے، شہادت ان 10 دنوں میں بندے کو مل جائے اللہ کی راہ میں یا باقی دنوں میں مل جائے، اس کا ثواب برابر ہے۔ باقی کوئی بھی عمل باقی دنوں کا عمل ان 10 دنوں کا عمل کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان 10 دنوں کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ اور جس طرح ہم رمضان کے اندر غلط چیزوں سے بچتے ہیں، ان 10 چیزوں میں فضول قسم کی باتوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ روزوں کا اہتمام کریں، نفلی عبادت زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، ذکر و اذکار ان میں تلاوت کا زیادہ کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، روزوں وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ افضل ترین ایام ہیں، جتنے بھی ایام ہیں یہ 10 دن ان تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔